وہ ایک بہادر سپاہی تھے، ایک عظیم کمانڈر تھے، ایک زبردست فاتح تھے۔ انہوں نے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا۔ انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا، انہوں نے رومیوں کو کچلا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے بعد ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس کمانڈر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ دوستو، آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں سن 592 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنی وقت کی طاقتور سلطنتوں کے زرے ہلا کر رکھ دی تھی۔ لیکن دوستو، خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد، جس میں پیارے نبی کے چاردار شہید ہو گئے تھے، اس وقت میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید سنبھالے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے کئی سارے جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی ہی پریشانی میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو ہر بار اپنی بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ کیا سچ میں مسلمانوں کے پاس سچ میں کوئی طاقت موجود ہے، اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ انہی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ تبھی آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملتا ہے، جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ دوستو، اس خط کا خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مکہ آ گئے اور رسول اللہ کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جنگ مؤتہ میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت زیدہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، یہ تینوں صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تب آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور دشمنوں کے دانت اکٹھے کر دیے۔ اور دوستو، اس جنگ کے بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کے تلوار کا خطاب دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے کارنامے کر دکھائے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسا کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے ارمینیا کو جیتا، انہوں نے جورڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی۔ دوستو، چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔